السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستوں، میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ پورا ہی مہینہ رحمت و برکتوں والا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک رات تحفے میں ایسی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، یعنی جو شخص اس میں عبادت کرے اور اپنے صدق دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کب سے اور کب تک رہتی ہے؟ شب برات 15ویں رات، یعنی 14 شعبان المعظم کے دن کے مغرب کی اذان لگتے ہی شب برات شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے شب برات پوری رات رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس میں غافل رہتے ہیں، بہت لوگ عبادت نہیں کر پاتے اور اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ایک پورے سال میں ایسی رات ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اور عبادت کر کے اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس رات میں سب کے نصیب قسمت میں کیا ہے وہ اس رات لکھی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر کر دے۔ شب برات میں کچھ لوگوں کا گمان رہتا ہے کہ شب برات کی رات کو اگر پوری رات جاگا جائے تبھی فائدہ ہے، ورنہ بیکار ہو جائے گی۔ ہم اس لیے نہیں جاگتے۔ تو اس کا یہ ایک مسئلہ ہے، ایک سوال تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کی رات میں جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے۔ آپ جتنا جاگ لیں گے اتنا کما لیں گے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ 1 گھنٹہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو تھکن ہو گئی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، یا آپ کو ضروری کوئی کام ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں عبادت کرنے کے بعد۔ اگر آپ کو تھکن ہے تو آپ کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، اور جتنی آپ کے بس کی بات میں ہے، وہ آپ جتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ صدق دل سے، خوش دل سے آپ عبادت کر لیں۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے، جس طرح سے آپ کو آسانی ہو اس میں عبادت کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آپ کو جاگنا ہے، پوری رات ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ تو محنت وہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں محنت کر سکتا ہوں، 2 گھنٹے عبادت کر سکتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتا ہوں، آپ کا من کر رہا ہے تو آپ عبادت کیجیے۔ آپ کا من نہیں کر رہا ہے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کریے یا تسبیحات پڑھیے، تسبیح پڑھیں، آپ درود پاک کی تسبیح پڑھیں، کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک توبہ استغفار پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس طرح سے پڑھ لیں۔ اور نہیں تو اگر آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے تو آپ وہاں آرام کر کے پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر آپ عبادت کر لیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو بھی صدق دل سے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نفل نماز اور قضاء عمری، اگر قضاء عمری کسی کے ذمے ہے، قضاء عمری باقی ہے، تو وہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قضاء عمری پڑھیں اور نفل نماز پڑھیں۔ نفل نماز ہم اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے اور نمازوں میں نفل پڑھتے ہیں، سنت جس طرح سے ہم اور نمازوں میں نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح سے پڑھ لیں۔
नफल नमाजों की नियत अगर आपसे जबानी नहीं कहा जा रहा है, जबान से कहने में दिक्कत होती है, तो आप दिल के इरादे को, मान लीजिए कि मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि नियत जो कहते हैं वो दिल के इरादे को कहते हैं। दिल का जो इरादा होगा, दिल की जो नियत होगी, वही आपकी नियत है। जबान से कह लेना बेहतर है लेकिन जरूरी नहीं है। आपसे ना कहा जा रहा है तो आप दिल में ही इरादा करें कि परवरदिगार मैं नफल नमाज की नियत करने जा रहा हूँ, नफल नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, या क़ज़ाए उम्री पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और अगर आप जबानी कह सकते हैं तो इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये पढ़ के जैसे नॉर्मल हम नमाज और टाइम में पढ़ते हैं, नियत बांधने के बाद सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें और कोई सूरत मिलाकर पढ़ लें। ये पूरा तरीका है नफल नमाज पढ़ने का। और क़ज़ाए उम्री आपके जो जिम्मे हैं, अगर क़ज़ाए उम्री का आप सुन लीजिए, क़ज़ाए उम्री किस तरह से आपको पढ़नी है। क़ज़ाए उम्री, अगर हमारी क़ज़ाए उम्री बाकी है तो हम मान लीजिए हमारे क़ज़ाए उम्री काफी बरसों की है, तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि पहले फज्र के 2 रकात फर्ज पढ़ने हैं, फिर ज़ोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ने हैं, फिर असर के 4 रकात फर्ज पढ़ने हैं, फिर मगरिब के 3 रकात फर्ज पढ़ने हैं, फिर इशा की 4 रकात नमाज फर्ज के साथ 3 वित्र वाजिब पढ़ने हैं। इस तरह से एक दिन का हिसाब लेते हुए आप 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की, इस तरह से पढ़ सकते हैं।